ہمارے یہاں جو مسلک ہیں، چاہے مسلک بریلویت ہو، مسلک دیوبندیت ہو، مسلک اہل حدیث ہو، شاہ ولی اللہ جنکشن ہی کوئی ان کو چھوڑے بغیر آگے رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب ان کو مانتے ہیں، سب کے نزدیک قابل احترام ہے۔ سب سے پہلے آزادی کی الگ اور آزادی کے لیے جذبہ ابھارنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اور عام طور پر جب جنگ آزادی کا اور اس کی تاریخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے 1857، جسے غدر کا سال بھی کہتے ہیں، کرانتی جو زبردست انقلاب آیا تھا، وہاں سے تاریخ آزادی کو شروع کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے اس سے 100 سال پہلے آزادی کی جنگ شروع کر دی تھی۔ فدائے ملت نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ، بلکہ ان کے نانا تھے ان سے پہلے حکومت کے ذمہ دار بنگال میں وردی علی خان، سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کو ڈاکوں چانے چبوائے۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ نے زبردست مقابلہ کیا۔ اگر اپنوں میں غداری نہ ہوتی اور اپنے اندر سے منافق نہ ہوتے تو اسی وقت سے انگریز کو ملک سے کھدیر دیا جاتا۔ پھر یہ جنگ آزادی آگے بڑھتی رہی، چراغ سے چراغ جلتے رہے، مجاہدین آزادی پیدا ہوتے رہے۔ اس کے بعد سلطان فتح علی خان اور ٹیپو سلطان، شہید ملت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ سلطان ٹیپو شہید نے 4 مرتبہ انگریزوں سے لڑائی مول لی ہے، اور پہلی لڑائی میں زبردست ان کو شکست دی ہے۔ دوسری اور تیسری لڑائی میں انہیں نقصان ہوا ہے، پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور قربانی دینی پڑی ہے۔ اور آخری جو 1799 میں جب وہ شہید ہوئے ہیں، وہ آخری لڑائی ہے۔ اور پہلی جب وہ زخمی ہوئے ہیں، انہیں 2 گولی لگی ہے۔ ان کا ایک نو مسلم ایک وزیر تھا، انہوں نے کہا کہ آپ انگریز سے اب پناہ حاصل کر لیجئے، وہ آپ کی جان بخشی کر دے گا، آپ کا بہت بڑا رتبہ ہے، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو انہوں نے اس وقت وہ بہت مشہور جملہ کہا تھا جو ایک تاریخ بن چکا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں انگریز کی پناہ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اور پھر سینے پر گولیاں کھا کر شہید ہوئے ہیں، اور شہید ہونے کے بعد اس وقت کا جو انگریز کا جنرل تھا، ذمہ دار تھا، اس نے لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمارے لیے اس ملک میں حکومت کرنے میں سب سے بڑا مضبوط سنگ گرا، سب سے بڑی رکاوٹ سلطان ٹیپو علی ہے، یہ تھا، اور ہندوستان آج سے ہمارا ہو گیا۔ لیکن ان شہیدان وطن سے حوصلہ لیتے ہوئے ایسا نہیں کہ حوصلہ ہار گئے، جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، مسلمانوں نے قربانیاں دی، پیش کرتے رہے قربانیاں، ماحول بناتے رہے، یہاں تک کہ 1857 کا وہ عام ماحول بنا جس میں پورا ملک انگریزوں کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، اور اس میں بھی سب تھے برادران وطن۔ اب برادران وطن ہم سے کندھے سے کندھا ملا کر اور برابر کے آگے شریک ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو شریک کیا تھا۔ انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر چکا تھا کہ ہندو مسلم کرو اور حکومت کرو، تو ہم نے کہا اب اکیلے ہم ملک کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں، برادران وطن کو بھی ساتھ لینا پڑے گا۔ اور پھر وہ عام ماحول بنا، 1857 کی کرانتی پیش آئی، اور بے شمار محبان وطن نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں سب سے بڑی تعداد، جیسا کہ ابھی ایک بچے نے تقریر میں کہا کہ 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں، جن میں 51 یا 55 ہزار صرف علماء کرام تھے۔ لال قلعہ، چاندنی چوک، جامع مسجد دلی، اس کے آس پاس کے گلی کوچوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں علماء کرام اور مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اور دلی سے لے کر میرٹھ تک جتنے بھی درخت ہیں، اکثر درختوں پر مجاہدین آزادی کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ ہم نے تخت دار کو چومنا برداشت کیا، ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم سولی کے پھندوں پر لٹک گئے، لیکن انگریزوں سے کبھی ہم نے معافی نہیں مانگی۔ جبکہ آج ملک میں جو حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جس تنظیم کی، جس آرگنائزیشن کی، اس کا جو ذمہ دار تھا، جس کے آگے ویر لگا دیا گیا ہے، وہ ویر نہیں تھا، وہ کائر تھا، وہ بزدل تھا۔ جب انگریزوں نے
ہمارے مجاہدین آزادی کو کالا پانی کی سزا دی تو اس کو بھی وہاں سزا دی تھی، اور اس نے 1911 میں پھر 1913 میں 2 لیٹر لکھے کہ میں آپ کا وفادار بن کے رہوں گا، اور جو مجاہدین آزادی ہیں جیسا کہ چشتی صاحب کہہ رہے تھے ان کے خلاف میں آپ تک راز ان کے بتاؤں گا، ان کے بارے میں مخبری کروں گا، مجھے رہائی دے دو، معافی مانگی، پناہ چاہی، انگریزوں نے انہیں رہا کیا، اور پھر وہ زندگی بھر انگریزوں کی مخبری کرتے رہے۔ بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے مسلسل مہاتما گاندھی کے خلاف اس نے لکھنا بولنا شروع کیا۔ آج بھی دیکھ لیے ان کو آئیڈیل بنانے والے آج بھی نہرو کے خلاف اور باپو کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور عام ماحول بنا رہے ہیں۔ جو مجاہد تھے، جو قربانیاں دینے والے تھے، ان کو تو غدار وطن ثابت کیا جا رہا ہے، اور جو معافیہ مانگنے والے تھے ان کے آگے ویر لگا کر بڑا بہادر اور شجاع ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے ملک کے لیے بدقسمتی کچھ نہیں ہوگی۔ ابھی بچہ پڑھ رہا تھا، کس کے حوالے ہم نے یہ وطن کر دیا، بہت بہترین منظر وہ پیش کر رہا تھا۔ معافیہ مانگنے والے بڑے بہادر بن گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ باپو کو شہید کرنے میں ہاتھ اسی ویر ساورکر کا تھا۔ وہ وکیل تھا، بڑا سمجھدار تھا، قانونی پیچیدگیوں کو جانتا تھا، بچ گیا سزا سے۔ 1942 میں جب یوسف مہر علی خان نے ہندوستان چھوڑو یہ نعرہ دیا تھا اور پورا ہندوستان ان کے ساتھ ہو گیا تھا، تو اس نے انگریزوں کی طرفداری کی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس پر جب پابندی انگریزوں نے لگائی تو اس نے انگریزوں کا شکریہ ادا کیا۔ پوری سیاہ و کالی تاریخ ہے، اس کو روشن کر کے تابناک کر کے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے وطن سے محبت تھی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے وطن سے محبت سکھائی ہے۔ مکے میں تھے، وطن سے محبت کی، نکل رہے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے مجبور ہو کر نکل رہے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو روا ہیں، بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مکہ کی طرف، وہ کہہ رہے ما اطیبک من بلد وما احبک الیہ، اے میرے وطن تو کتنا پاکیزہ ہے، تو قابل عظمت ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہیں بستا۔ پھر حضور مدینے آئے، مدینے کو اپنا وطن بنایا، مدینے سے بھی وطن سے اتنی محبت کی جتنے مکے سے کرتے تھے۔ دعا کی اللہ سے اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد منہا، اے اللہ جتنی محبت ہم مکہ سے کرتے تھے اسی طرح کی محبت یا اس سے بھی زیادہ محبت مدینے کی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہمارے نبی نے یہ وطن سے محبت ہمیں سکھائی ہے، اور ہمارے دین نے یہ بتایا ہے اپنی جان کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، اپنی عزت و آبرو کی خاطر اور اپنے وطن کی نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے وہ قتل نہیں کہلایا جاتا ہے، قتیل نہیں کہلایا جاتا ہے، وہ شہید کہلایا جاتا ہے، اس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ وطن سے محبت ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، وطن سے محبت ہماری شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، وطن سے محبت ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ اسی لیے وطن میں اگر ماحول خراب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک عمارت پر اپنا سرمایہ لگانے والے کو عمارت کی ایک اینٹ گرتے ہوئے جس طرح دکھ محسوس ہوتا ہے، اور ایک باغ سجانے والے مالی کو کسی درخت و کسی پودے کو کملاتے ہوئے جو درد و تکلیف ہوتی ہے، وہ ہم محبان وطن مسلمانوں کو بھی اسی طرح کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہم یہاں کے پھولوں سے نہیں، یہاں کے کانٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے وطن کی ہر چیز سے محبت ہو، یہاں تک کہ اگر تم سفر میں ہو، ٹرین کہیں رکی ہے کسی اسٹیشن پر اور وہاں اسٹیشن پر پانی کا جو انتظام ہوتا ہے، اگر وہ ٹونٹی کھلی ہوئی ہے، نلکا کھلا ہوا ہے، ملک کا پانی برباد ہو رہا ہے، تو آپ کی محبت وطن وہاں جاگ جانی چاہیے اور جا کر اس پانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ وطن سے محبت سکھائی ہے۔ کسی ایسے ہی محب وطن مسلمان نے کہا تھا خار وطن السنبل و ریحان خوشتر، خار وطن السنبل و ریحان خوشتر، حب وطن از ملک سلیمان خوشتر، کہ وطن کا
جو کانٹا ہے وہ ہمیں سنبل، ریحان، چمیلی اور گلاب سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وطن کی محبت ایک طرف ہو، دوسری طرف ملک سلیمان دے دیا جائے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہماری یہاں قربانیاں ہیں، ہمارے بچوں نے وہ پوری تاریخ شارٹ انداز میں، مختصر انداز میں پیش کی ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، آج کے دن مدرسوں کے علاوہ کسی اور جگہ چلے جائیے، کسی مسلم مجاہد آزادی کا نام نہیں لیا جا رہا ہوگا۔ ورق ورق الٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، ورق ورق الٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، مگر کتاب حریت آزادی، مگر کتاب حریت میں میری داستان نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ گھر گھر ترنگا بھی ہم لگائیں گے، گھر گھر گلی چوک میں ہم اپنے مجاہدین آزادی کا بھی تذکرہ کریں گے۔ آج نہ صرف یہ کہ ہمیں مجاہدین آزادی کے لیے، وطن کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، یہ بنا کر پیش کیا جائے، ہر طرف سے ملامت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، غدار وطن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدرسوں کو مطعون کیا جا رہا ہے، مدارس کو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ان سب باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی کے ممنون کرم نہیں ہیں، ہم کسی کے ممنون کرم نہیں ہیں۔ ملک کا چپا چپا ہمارے لہو سے لالہ ہے، اس کا بچہ بچہ ہمارے احسانات سے گرابار ہے۔ اس ملک ہندوستان کی سرزمین کو، اس خاک کو، اس مٹی کو کہیں سے اٹھا لیا جائے اور اس کو نچوڑا جائے اگر، تو اس کے اندر سے کسی نہ کسی مسلم مجاہد آزادی کا خون اور خون کے قطرے نکلیں گے۔ اس چمن کا بوٹا یہ شہادت دیتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ اس ملک کی سچائی یہ ہم نے کی ہے، اور اس کی سچائی میں ہمارا خون شامل ہے۔ بہاریں ہم کو بھولیں، بہاریں ہم کو بھولیں، یاد ہے اتنا کہ گلشن میں گریباں چاک کرنے کا بھی ایک ہنگام آیا تھا، اس وقت ہم نے گریبان چاک کیا تھا، قربانی ہم نے پیش کی تھی۔ آزادی یہ ہم نے اپنے دین سے سیکھی ہے، نبی سے سیکھی ہے، غلامی کبھی کسی سے نہیں سیکھی ہے۔ غلامی ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، رسول اللہ کی کرتے ہیں، اپنے دین کی کرتے ہیں، اور ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ اگر کوئی آرگنائزیشن، اگر کوئی پارٹی، اگر کوئی طاقت رکھنے والا، اگر کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا اپنے نظریے کو ہم پر تھوپنا چاہے گا تو یہ سن لے کہ ہم کبھی بھی کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جو آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، مجاہدین آزادی میں جن کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ مسلمان کبھی کسی غلامی کو برداشت نہیں کرے گا، کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مسلمان جس کتاب کو مانتے ہیں وہ کتاب مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمان یا تو آزاد رہے گا یا پھر قبر کے اندر رہے گا۔ نحن اناس لا توسط بیننا لنصدر دن العالمین اب القبر، ہم ایسے لوگ ہیں بیچ والا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں، یا ملک کے قائد، لیڈر اور بہادر بن کے رہیں گے یا پھر قبر میں رہنا پسند کریں گے۔ ہمارے مجاہدین آزادی نے بھی اپنے کردار سے اور اپنی قربانیوں سے ہمیشہ یہی منظر پیش کیا ہے اور یہ مثال پیش کی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے بچوں نے ہمارے ترانوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے حب وطن اپنے اندر جگانے کی کوشش کی ہے، اور ہم الحمدللہ جیسا کہ چشتی صاحب نے کہا صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے ہاں درس پڑھاتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم مجاہدین آزادی کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، اور اس ملک میں مسلمانوں کی جو قربانیاں رہی ہیں وہ ہم ضرور ان چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مستقبل ہے، اس ملک کے مستقبل، اس ملک کا فیوچر یہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے مستقبل کو اور فیوچر کو محمد کے غلام ہی بتا سکتے ہیں، محمد کے وفادار ہی بتا سکتے ہیں۔ پیچھے بھی ماضی میں بھی اس ملک کے لیے محمد کے وفاداروں نے قربانیاں پیش کی تھی، محمد کے وفاداروں نے اس ملک کی وفاداری کا ثبوت دیا تھا، آج بھی تمام تر مخالف حالات کے باوجود دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ بس آخری بات، وہ بالکل صحیح بات کہی جناب اسماعیل مہر صاحب نے کہ ان ہنگاموں سے ایک طرف ہوتے ہوئے، ان کو اگنور کرتے ہوئے ہم اپنی ہر طرح کی
ایجوکیشن، ہر طرح کی تعلیم پر توجہ دیں اور اپنی ایمانداری دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ ملک ہمارا محتاج ہے، اس ملک کا ہر باسی ہمارا محتاج ہوگا، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس ملک کے لیے ہم محافظ بنیں گے، اس ملک کو بچانے والے بنیں گے۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آنے والے مہمانوں سے معافی چاہتے